الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، ایک ایسا واقعہ جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اور وہ واقعہ دل سے نکلتا نہیں ہے، بڑا عشق رسول سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا۔ سنگ تراش یعنی پتھر کا کام کرنے والا، پتھر کے ذریعے جس کو سٹون کا کام کرنے والا کہہ لیں، پتھر کا کام کرنے والا کہہ لیں۔ زبردست عاشق رسول بھی تھا اور مدینے کا دیوانہ بھی تھا۔ اور عاشق رسول ایسا تھا کہ جب بھی وہ کوئی پتھر کا کام کرتا تو اس کو اصل میں درود و سلام کی جو مشہور و معروف کتاب ہے دلائل الخیرات شریف و زبانی یاد تھی۔ وہ ہر پتھر کو کنسٹرکٹ کرتے وقت، ہر پتھر کو تراشتے وقت دلائل الخیرات شریف کا ایک باب بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک بار حج کا پربہار موسم تھا، عاشقوں کے قافلے حرمین کی طرف رواں دواں تھے۔ اس کی قسمت کا ستارہ کیسے چمکا، ایک رات وہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں جلوہ فرما ہے، اور میرے آقا نے سبز گنبد کا اسے دیدار کروایا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مینار جو ہے، جو گنبد کے ساتھ مینار ہے، اس کا ایک کنگرا یعنی ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے وہ شکستہ ہے، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، بریک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے آؤ اور اس کنگرے کو بنا دو، اس پتھر کو بنا دو۔ ابھی دیوانہ اٹھا اور سوچنے لگا کہ یہ مجھے مدینے بلایا گیا ہے، نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں، اور خواب میں آقا نے فرمایا ہے۔ ایک طرف کنفیوژن ہے کہ کیسے جاؤں گا، دوسری طرف عشق ڈھارس بندھا رہا ہے کہ مدینے والے نے بلایا ہے، انتظام بھی خود ہو جائیں گے۔ وہ دیوانہ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ سے پور بندر کی بندرگاہ کی طرف جاتا ہے، اور گویا اپنے الفاظ میں کچھ یوں کہہ رہا ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اب جب پور بندر کی بندرگاہ پہنچا تو وہاں ایک بڑا عجیب ماجرا ہو رہا تھا۔ حاجیوں کو لے جانے والا جو شپ تھا، جو جہاز تھا، حاجی اس میں بیٹھ چکے تھے اور وہ لنگر بھی اٹھا چکا تھا، لیکن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کافی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ سٹیمر جو ہے، وہ شپ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب دور سے یہ دیوانہ بندرگاہ پر پہنچا تو کسی نے جہاز کے اندر سے دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو پورٹ پہ کوئی حاجی باقی رہ گیا ہے، اور اب ایک چھوٹی کشتی بھیجی گئی، کیونکہ سٹیمر اگر دور ہو جائے تو اب وہ کنارے پر کوئی آ نہیں سکتا۔ چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اس پورٹ سے، اس بندرگاہ سے سوار کروا کر اس سٹیمر کے اندر، اس کشتی کے اندر سوار کیا گیا۔ جیسے ہی دیوانے نے شپ میں پیر رکھا وہ شپ اسٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، اب کسی نے پوچھا نہیں تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے، تمہاری ٹکٹ کہاں ہے؟ ایوریبڈی ریئلائز، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی ہے جو ہمارے جہاز میں تھا، پیچھے رہ گیا ہے۔ اب یہ جہاز سوئے حرم روانہ ہوا، دیوانہ درود پڑھتا ہوا، سرکار کے عشق میں جھومتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ اب ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ خواب میں کہا گیا تھا کہ مینار آ کر بنانا ہے، اس کا چھوٹا سا کوئی پیس ہے جو بروک ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، لیکن وہاں جا کر کرنے کون دے گا؟ لیکن جب یہ دیوانہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے، ذرا غور کیجئے، جب وہ دیوانہ مدینے میں پہنچتا ہے تو وہاں پہلے سے مدینے کے خدام انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اسے دیکھا، پہچان لیا، گویا ان کے خواب میں بھی آقا نے دیوانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب دیوانے سے ان خدام نے کہا کہ دیکھو، اس نے دیکھا واقعی خواب میں جو جگہ بتائی گئی تھی ایگزیکٹلی وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ کنگرا شکستہ تھا۔ اب اس دیوانے نے اپنے جسم سے رسیوں کو باندھا، مینار پر چڑھتا ہے۔ ایک عاشق کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ روضہ رسول سے، مینار سے اور گنبد خضرا سے اوپر جائے، مگر ادب سے حکم فوقیت رکھتا ہے۔ اس اصول کے تحت وہ دیوانہ اس مینار پر چڑھتا ہے۔ درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ اب جب اس دیوانے نے وہ پتھر کو کریکشن کرنی تھی، جو ٹھیک کرنا تھا، جو کنگرے شکستہ کنگرے کو ٹھیک کرنا تھا، وہ تو اس نے وہاں پر کر دیا۔
مگر اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ رسی واپس آئی تو دیوانہ تو آیا لیکن سرکار کے قدموں میں اپنی جان قربان کر چکا تھا، اوپر ہی اس کا انتقال ہو چکا تھا اور دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شاعر لکھتے ہیں نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ بہرحال یہ بہت عشق والا بڑا خوبصورت واقعہ، درود پاک کی کثرت، درود پاک پڑھنے کی برکت دیکھیں۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، بات یہ ہے اگر درود پاک زبان پر ہوگا نا تو مدینے پاک کا بلاوا بھی آتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے بھی ہیں، کبھی کبھی سوال بھی کرتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پاسبل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنا، نبی پاک کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم آپ پر ہو تو درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔